السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الجاثیہ، آیت نمبر 25 سے آخر السورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين۔ اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں جو واضح ہوتی ہیں تو ان کی دلیل بس یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لاؤ۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہی تمہیں مارتا ہے، پھر وہی تم کو روز قیامت جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی منکرین آخرت کے اعتراضات کا اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ جو آخرت کے منکر ہیں، جو آخرت کے دن کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، اور جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ جب ان کے سامنے ہماری کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جب ان کے سامنے استدلال کیا جاتا ہے، حق کو واضح کر دیا جاتا ہے کہ فنا ہو جانے اور اجزاء کے منتشر ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جسموں کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر مرنے کے بعد زندگی یقینی ہے تو ہمیں ہمارا کوئی بڑا بزرگ، ہمارے باپ دادا پردادا کوئی بھی جو مر گئے ان کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ حالانکہ پیغمبروں کا دعویٰ یہ نہیں ہوتا کہ جب کوئی انکار کرے تو قبر سے مردہ زندہ کر کے اسے دکھا سکتے ہیں، کہیں بھی پیغمبر یہ نہیں کہتے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ پیغمبر جو ہیں وہ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ان کے آگے، منکرین قیامت کے آگے، منکرین آخرت کے آگے جب قیامت کا ذکر کیا جاتا ہے، قیامت کے دن کا کہ ایک دن قیامت آخرت کا دن آئے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ جو تم دعویٰ کرتے ہو تو پھر ہمارے کسی بزرگ کو زندہ کر کے دکھا دو، ہمارے کسی بزرگ کو زندہ کر کے دکھا دو، ہمارے باپ کو، ہماری ماں کو، ہمارے دادا دادیوں کو، جو بھی ہیں ان کو زندہ کر کے دکھا دو۔ تو یہاں پر پیغمبر کا دعویٰ جو ہے، پیغمبر جو دعویٰ کرتے ہیں وہ کبھی بھی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم کسی مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، اور نہ کبھی انہوں نے یہ یقین دلانے کے لیے یہ دعوت دی ہے اور یہ کہا ہے کہ تم آخرت پر ایمان لاؤ، بلکہ ان کا دعویٰ تو صرف یہ ہوتا ہے پیغمبروں کا کہ قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ بیک وقت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ نہیں کہ قیامت سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً مردے زندہ کیے جاتے رہیں گے، یہ تو کہیں پہ بھی نہیں کسی پیغمبر نے کہا کہ وقتاً فوقتاً جب تم چاہو گے مردے زندہ کرتے جائیں گے، پھر جب وہ تمہارے آباء و اجداد کو زندہ کرے گا اس وقت تمہیں بھی تو زندہ کرے گا اور ساری حقیقت تم سب کے سامنے آ جائے گی۔ ایسے اعتراض کا جواب، یہ اعتراض کرتے تھے تو اس کا جواب یہ ہے تم نہ اتفاقی کے طور پر پیدا ہوئے، تم نہ اتفاقی کے طور پر پیدا ہوتے ہو اور نہ اپنے اختیار سے پیدا ہوتے ہو۔
کسی اتفاق پر تم پیدا نہیں ہوتے اور نہ ہی اپنے اختیار سے تم دنیا میں پیدا کیے جاتے ہو۔ اسی طرح تمہاری موت نہ اتفاقی طور پر آتی ہے اور نہ تمہارے اپنے اختیار سے موت آتی ہے، بلکہ تمہاری زندگی اور تمہاری موت کی باغ دور مکمل طور پر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی تمہیں زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور جب بھی وہ چاہے گا تمہیں دوبارہ بھی زندہ اٹھا کر کھڑا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس میں تمہارا اپنا عملی دخل یا اختیار کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامة لا ریب فیہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ تمہیں متفرق طور پر زندہ نہیں کرے گا کہ کچھ لوگوں کو ایک وقت میں زندہ کر دے اور دوسروں کو کسی اور وقت میں زندہ کر دے اور باقیوں کو کسی تیسرے وقت میں زندہ کر دے، جیسا کہ اس دنیا میں ہوتا ہے، کبھی کوئی پیدا ہوتا ہے کبھی کوئی پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح نہیں، بلکہ سب اگلوں اور پچھلوں کو اللہ رب العالمین ایک ہی وقت میں زندہ کر کے جمع کر دے گا۔ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اور وہ دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن سب کو جتنے بھی ہیں، باپ دادا کیا تم کو بھی اور تمہارے اگلے پچھلوں کو بھی سب کو جمع کر دے گا، اور وہ قیامت کے بعد ہوگا، وہ وقوع قیامت کے بعد ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ قیامت آئے گی اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو پھر سب کھڑے ہوں گے، اور یہ قیامت کا دن ہوگا جب اللہ کے سامنے میدان محشر میں سب جمع ہوں گے۔ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں رہیں گے، اور آپ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھیں گے۔ ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی، انہیں کہا جائے گا آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ کہا جائے گا یہ ہماری کتاب ہے، یہ تمہارے متعلق سچ بولتی ہے، بلا شبہ ہم لکھواتے تھے جو تم عمل کرتے رہتے تھے۔ باطل پرستوں سے مراد اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، باطل پرستوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہوں۔ باطل پرستوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہوں، خواہ وہ دہریے ہوں، نیچری ہوں، یا صرف آخرت کے منکر ہوں۔ ان لوگوں کو چونکہ اپنے اعمال کی باس پرس کا خیال تک نہیں ہوگا، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ سے پوچھا جائے گا، پوچھ گچھ ہوگی، لہٰذا ایسے لوگوں نے اس خیال سے کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا ہوگا۔ اس دن انہیں پتہ چلے گا کہ وہ کس قدر دھوکے میں پڑے ہوئے تھے اور اپنا کس قدر نقصان کر چکے ہیں۔ فرمایا وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا۔ پہلے ہر قسم کے مجرموں کے الگ الگ گروہ بنائے جائیں گے، ہر قسم کے مجرموں کے علیحدہ علیحدہ قیامت والے دن گروہ بنائے جائیں گے، اور قیامت کے مناظر کی دہشت اس قدر زیادہ ہوگی کہ وہ کھڑے نہیں رہ سکیں گے، اور گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے اور سہمے ہوئے اس انتظار میں ہوں گے کہ ان کے حق میں کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ اس وقت متکبروں کی سب اکڑ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھیں گے، یعنی شدت و عظمت کی وجہ سے وہ اپنے گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ صورتحال اس وقت ہوگی جب جہنم کو لایا جائے گا اور وہ سانس لے گی،
جس کی وجہ سے ہر شخص گھٹنوں کے بل گر جائے گا، حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی، اور وہ پکار اٹھیں گے نفسی نفسی نفسی، اے اللہ آج میں تجھ سے صرف اپنے ہی نفس کے بارے میں سوال کرتا ہوں۔ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے اے اللہ آج میں تجھ سے صرف اپنے ہی بارے میں سوال کرتا ہوں، اپنی والدہ مریم کے بارے میں بھی سوال نہیں کرتا جس نے مجھ کو جنم دیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کل امت تدعا الی کتابہا، ہر جماعت اپنی کتاب اعمال کی طرف بلائی جائے گی، جو اعمال نامہ ہوگا نا، جو ہمارے کندھوں پر فرشتے لکھ رہے ہیں، اس کتاب کی طرف بلائی جائے گی، جیسا کہ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء، اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القیامہ میں يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب کے سب بتا دیے جائیں گے، بلکہ انسان اپنے نفس پر خوب گواہ ہوگا، اپنے نفس پر خود گواہ ہوگا، اور اگرچہ وہ اپنی معذرتیں پیش کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ بیان کر دے گی، یعنی کمی بیشی کے بغیر تمہارے تمام اعمال پیش کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ کہف میں بھی فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور عملوں کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی تو آپ گناہگاروں کو دیکھیں گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ کسی چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے اور نہ کسی بڑی بات کو چھوڑتی ہے، مگر اسے اس نے لکھ رکھا ہے، اور جو عمل انہوں نے کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے، اور آپ کا پروردگار کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی تم کیا کرتے تھے نا، وہ کہ فرشتے بندوں کے جو کچھ بھی تم کیا کرتے تھے یقیناً ہم لکھواتے تھے، ہم کرامن کاتبین کو حکم دیتے تھے کہ وہ تمہارے اعمال کو لکھتے جائیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ فرشتے بندوں کے اعمال کو لکھتے ہیں اور پھر ان کو لے کر آسمانوں پر چڑھ جاتے ہیں، تو دیوان اعمال کے فرشتے کرامن کاتبین کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے ان اعمال کا ان کے اعمال کے ساتھ تقابل کرتے ہیں، جو ہر لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے ظاہر کر دیے گئے تھے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے پیدا فرمانے سے پہلے ازل ہی سے ان کے بارے میں لکھ دیا تھا۔ تو فرشتے دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں۔ پھر انہوں نے اس آیت کریمہ کو پڑھا اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کیا کرتے تھے یقیناً ہم لکھواتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت جنت میں داخل کرے گا، یہی واضح کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، جن لوگوں نے کفر کیا ان لوگوں سے کہا جائے گا کیا پھر تم پر میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی تو تم نے تکبر کیا اور تم تو مجرم لوگ تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور جب تم سے کہا جاتا کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہمیں قیامت کا یوں ہی خیال سا آ جاتا ہے
اور ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ذَٰلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور ان سے کہا جائے گا آج تمہیں بھول جائیں گے، آج ہم تمہیں بھول جائیں گے جیسے تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا اور تمہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، لہذا آج وہ اس آگ سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ان سے اللہ کو راضی کرنے کا مطالبہ ہی کیا جائے گا۔ چنانچہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، جہانوں کا رب ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہی نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ یہاں پر ارشاد ربانی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا اللہ جسے اپنی رحمت میں داخل کر لے تو اس کی واضح کامیابی کے کئی پہلو ہیں۔ ایک تو عذاب سے نجات مل جائے گی، دوسرے قیامت کی ہولناکیوں سے امن میں رہے گا، تیسرے حساب کتاب بالکل سرسری اور آسان سا ہوگا، چوتھا جنت میں داخلہ مل جائے گا، پھر مزید انعامات بھی ہوتے رہیں گے۔ گویا اللہ کی رحمت میں داخل ہونا اتنی بڑی کامیابی ہے کہ باقی ہر طرح کی کامیابیاں خود بخود اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، یہاں پر فرمایا جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ بھلا میری آیتیں تم پر پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی، مگر تم نے کیا کیا، تکبر کیا۔ یہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر کہا جائے گا کہ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی، مگر تم نے ان کی اتباع کے بجائے تکبر کیا اور انہیں سننے سے اعراض کیا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، کس لیے اعراض کیا کہ تم نافرمان لوگ تھے، اپنے افعال کے اعتبار سے تم مجرم تھے اور تمہارے دل جو تھے وہ تکذیب سے، جھوٹ سے بھرے ہوئے تھے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اس آیت سے ایک اہم حقیقت سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے منکر اور قیامت میں شک رکھنے والے کے درمیان کوئی فرق نہیں، دونوں ہی ایک جیسے مجرم اور کافر ہیں۔ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اور جو قیامت کے دن پر شک کرتے ہیں، دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں، ایک جیسے مجرم ہیں اور کافر ہیں۔ اور اس سے آگے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، روز آخرت پر، اور خیر و شر کے اللہ کی طرف سے مقدر ہونے پر، ان میں سے کسی بھی ایک چیز کا انکار کر دینا یا اسے مشکوک سمجھنا، اس پر شک کرنا ایک ہی بات ہے، اور ایسا شک کرنے والا مومن نہیں ہے بلکہ کافر ہی ہوتا ہے۔ رہی یہ بات کہ آخرت میں شک کرنے والے مجرم کیوں ہوتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو احکام الہی کا پابند بنانے اور بنائے رکھنے والی چیز صرف اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کا تصور ہے کہ مجھے اپنے اللہ کے سامنے جیسے بھی میں اعمال کروں گی، مجھ کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کو اپنے تصور میں رکھتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص آخرت کا منکر ہو یا اس میں شک رکھتا ہو، دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، یعنی انسان بلا خوف و خطر، کوئی بھی خوف نہیں، ڈر نہیں، گناہ کرتا رہتا ہے، گناہوں میں مبتلا رہتا ہے کہ اس کا یقین ہی نہیں ہے کہ قیامت کا دن آئے گا یا آخرت کا دن آئے گا۔ ایک ہے کہ آخرت کا بالکل منکر ہے اور کہتا ہے آخرت ہوگی ہی نہیں، اور دوسرا ہے وہ شک میں ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں مجرم ہیں اور کافر ہیں، اور یہ نڈر ہو کر دنیا میں گناہ کرتے ہی رہتے ہیں،
اور مانتے ہی نہیں. جب مانتے ہی نہیں آخرت کو تو یہ کیسے مانیں گے کہ ہم کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا. فرمایا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. جن چیزوں کو انہوں نے دنیا میں اپنی کامیابی کا معیار سمجھ رکھا تھا اور اس کامیابی کے لیے دنیا میں وہ جو کچھ پاپڑ جو تھے وہ بیلتے رہے، اس دنیا کی کامیابی کے لیے اس دنیا میں بھاگ دوڑ کرتے رہے اور اپنے مال و دولت کو، بزنس کو پھیلاتے رہے اور جو بھی کچھ تکلیفیں اٹھا کر اس دنیا میں فائدے اٹھاتے رہے، ایسے سب اعمال کے نتائج صرف ان کے سامنے ہی نہیں آئیں گے بلکہ ان کے گلے پڑ جائیں گے. اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے غیر جواب دہ سمجھ رکھا تھا اور وہ ایک ایسی بنیادی غلطی تھی جس کی وجہ سے ان کا پورا کارنامہ حیات غلط ہو کر رہ گیا. اللہ اکبر. آگے ارشاد ربانی ہے وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. فرمائے کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اپنی اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا اسی طرح آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے. یعنی آتش دوزخ میں تمہارے ساتھ اس طرح معاملہ کریں گے جیسے کوئی بھول گیا ہو، اس لیے کہ تم نے اس دن کے لیے کوئی عمل نہیں کیا تھا، کیونکہ تم اس کے وقوع پذیر ہونے کو سچ ہی نہیں سمجھتے تھے کہ قیامت کا دن آئے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حساب کتاب کے وقت ان کو بھلا دیا جائے گا، بلکہ حساب کتاب یا سزا کے فیصلے اور جہنم میں پھینک دیے جانے کے بعد انہیں وہیں پڑا رہنے دیا جائے گا. وہ خود چیخیں گے، چنگھاڑیں گے، فریادیں کریں گے، ان کی کوئی بات بھی تو سنی نہیں جائے گی اور جو حال بھی ان پر گزرے ان کی خبر تک نہیں لی جائے گی. یہ مطلب ہے اس کا. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. یہ اس لیے کہ بے شک تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا. یعنی ہم نے تمہیں یہ سزا اس لیے دی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ دلائل و براہین کا مذاق اڑایا کرتے تھے. وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور تم دنیا ہی پر مطمئن ہو کر خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے. اسی لیے فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا. سو آج یہ لوگ نہ اس سے نکالے جائیں گے، یعنی دوزخ کی آگ سے جب ان کو ڈال دیا جائے گا تو دوزخ سے نہیں نکالے جائیں گے. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا، یعنی ان سے راضی کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا بلکہ بغیر حساب و شمار کے ان کو عذاب دیا جائے گا. جس طرح کے مومنوں کی ایک جماعت کو عذاب اور حساب کے بغیر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، مومنوں اور کافروں کے بارے میں اپنے فیصلے کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. عتبہ کے معنی سرزنش کرنا، خفگی کرنا، اور عاتب کے معنی ملامت کرنا اور غصہ کرنا بھی ہے، اور ناز سے خطاب کرنا بھی. گویا یہ لفظ لغت ازداد سے ہے، اور اعتب کے معنی ناراضگی کو دور کرنا، اور استعتب کے معنی کسی کو راضی کر لینا اور روٹھے ہوئے کو منا لینا، کسی روٹھے کو، ناراض کو منا لینا. استعتب. گویا ان دوزخ میں پڑے ہوئے لوگوں کو کوئی ایسا موقع نہیں دیا جائے گا کہ معذرت اور منت سماجت کر کے یا توبہ کر کے اپنے پروردگار کو راضی کر لیں. آگے رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ ہی کو ہر طرح کی تعریف سزاوار ہے جو آسمانوں کا مالک، زمین کا مالک اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اللہ اکبر. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور آسمان اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے، یعنی آسمان و زمین میں اس کی سلطنت ہے اور وہ عظمت و شان کا مالک ہے. ہر چیز اس کے سامنے جھکی ہوئی اور اس کی محتاج ہے. تکبر یہاں پر فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ. تکبر اور غرور ایسا جرم ہے جس کی سزا دنیا میں بھی مل کے رہتی ہے. مثل مشہور ہے کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے. یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا ہر شخص
دنیا میں ہی مشاہدہ کر لیتا ہے، اور آخرت میں تو متکبرین کا یہ انجام ہوگا کہ کوئی ایسا متکبر نہیں ہوگا جسے جہنم میں ذلیل و رسوا کر کے داخل نہ کیا جائے۔ بہت سی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ جہنم میں زیادہ تر متکبر قسم کے لوگ ہی ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عزت پروردگار کی ازار ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی الکبریاء ردائی والعظمت ازاری والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما فذقته فی النار قذفته فی النار قذفته فی النار۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار بند ہے، جو کوئی ان میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ نیز ایک حدیث قدسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبریائی میری چادر ہے اور عظمت جو ہے میرا ازار بند ہے، لہذا جو شخص بھی ان دونوں میں سے کسی چیز کو مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اسے اٹھا کر آگ میں پھینک دوں گا۔ گویا کبریائی اور تکبر ایسی صفت ہے جو صرف اللہ اکیلے رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور ایک مومن کبھی بھی متکبر نہیں ہو سکتا۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہم میں سے کون متکبر ہے، کون ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے، کون اپنے آپ کو دوسرے سے بہت اچھا سمجھتا ہے، اپنے جمال میں، اپنے مال میں، اپنے حسن میں، کون ایک دوسرے کو اونچا سمجھتا ہے، اعلیٰ سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو یہ صفت جو تکبر کی ہے یہ صرف اللہ کی صفت ہے، اور اللہ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ وہ تکبر کرے، لیکن سبحان اللہ وہ متکبر نہیں ہے۔ تکبر اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہیں جو کسی ایک انسان میں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو آج کے بعد اگر کسی کے اندر تکبر ہے اور بڑائی ہے تو چاہیے کہ اس کو اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ نہایت غالب ہے کہ اسے مغلوب نہیں کیا جا سکتا اور نہ روکا جا سکتا ہے۔ الحکیم، وہ خوب حکمت والا ہے، یعنی وہ اپنے اقوال، افعال اور شریعت میں حکمت والا ہے، عالی رتبہ اور پاک ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سورۃ جاثیہ کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ وَالْعِصْمَةُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے زیر زبر میں یا تفسیر کی سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مجھ سے معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس پڑھنے اور پڑھانے کو اپنی رحمت اور برکت سے قبولیت کا درجہ عطا فرما دے اور اس کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔